وہ یہ ہے کہ ہمارے منتخب اداروں میں خواتین کی شمولیت کے باوجود خواتین پر ہونے والے ظلم و تشدد اور وائلنس اگینسٹ وومن میں کوئی کمی نہیں ہے. بیکاز اقبال حیدر صاحب کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی خواتین امپاورڈ ہیں؟ خدارہ جو ریزرو سیٹ پہ خواتین ہیں ان کے تو فنڈز بھی جو ایم این اے مرد حضرات ہیں وہ لے لیتے ہیں. ماشاءاللہ وہ تو روز کسی نے کسی چینل پر کوئی نہ کوئی منتخب خاتون تمام اپنی رائے دیتی رہتی ہیں. ابھی یاسمین رحمان صاحبہ سے بھی پوچھیں. یاسمین رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے لائن پر، ممبر ہے نیشنل اسمبلی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، ایک اہم رکن ہے. ان کی عزت میں اس لیے کرتی ہوں بیکاز ان کے اپنے کچھ پرنسپلز ہیں جس کے تحت انہوں نے نہ صرف پارٹی پہ بلکہ میرے خیال سے ملک میں بھی اپنی ایک عزت بنائی ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرپرسن بھی ہیں، کو چیئرپرسن. بہت بہت شکریہ یاسمین صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. تھینک یو یو موسٹ ویلکم. یاسمین رحمان صاحبہ، میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسلام آباد سے کچھ ہی دور ہری پور کے پاس ایک گاؤں میں ایک عورت کو زندہ سلامت عورت کو، ایک ماں کو، ایک بیوی کو برہنہ کر کے روڈوں پر کھینچا گیا. تماشبین تماشا دیکھتے گئے ہیں اور کسی میں اتنی ہمت نہیں پڑی کہ اس کے اوپر چادر ڈال دیتا. اس کے بعد مردان میں ایک عورت کو پتھر مار مار کے اس کو مار دیا گیا. جب وہ تڑپتی رہی اور اس کی جان نہ نکلی تو اس میں گولیاں مار دی گئیں تاکہ وہ ہلاک ہو جائے. اسمبلی اور سینٹ نے اس کو کتنا سنجیدگی سے لیا، خاص طور پہ خواتین نے؟ کتنی خواتین نے اس ایریا کو وزٹ کیا اور کتنی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پر اٹھ کر اس پہ بات کرنے کی کوشش کی؟ جی جیسمین، یہ ابھی تو کیونکہ آج کل قومی اسمبلی کا سیشن نہیں چل رہا، اور پیچھے بھی جب بجٹ سیشن تھا تو ہوتا یہ ہے کہ بجٹ سیشن میں کوئی اور ایجنڈا نہیں آتا کہ فائنینس بل جو ہوتا ہے اسی کی ڈسکشن ہوتی ہے، تو اس ایشو پہ بہت زیادہ بات نہیں ہو سکی. میں بالکل، اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ وزٹ کیا، مجھے علم نہیں کہ کسی نے اگر کیا ہو تو وہاں جو ان ایریاز کی خواتین جو وہاں رہتی ہیں منتخب خواتین انہوں نے وزٹ کیا ہو تو شاید کیا ہو. میں کچھ اس کے بارے میں تفصیل نہیں بتا سکتی، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ بہت سارے خواتین نے زیادہ بلز موو کیے ہوئے ہیں، ادروائز بھی کیے ہوئے ہیں جو پینڈنگ ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں خواتین کے امپاورمنٹ کے لیے اور اس طرح کے ایشوز کو کرمنلائز کرنے کے لیے. ابھی تک بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ کرمنل پروسیجرز میں بھی نہیں آتے اور وہ بھی کمیٹیز لیول پہ ہیں. بہت ٹائم لگتا ہے کہ ان میں لیجسلیشن بھی کی جا سکے، لیکن خواتین جو ہیں جب بھی موقع ملتا ہے ضرور ایشوز کو اٹھاتی ہیں. کہاں اٹھاتے ہیں یاسمین صاحبہ، کہاں اٹھائے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں 3.5 سال میں آپ نے کون سا خواتین کا ایشو کتنے ریزولوشن، کتنے ایڈجورنمنٹ موشن؟ بہت زیادہ. اب میں مطلب obviously جو نوٹس، اور ظاہر ہے آپ لوگ نوٹس میں لاتے ہیں، اس میں ہمیں میڈیا کو بہت سارا رول. یاسمین صاحبہ، یہ ویمن کوکس کیوں بنایا ہے جس کی چیئرپرسن فہمیدہ مرزا اسپیکر آف دی اسمبلی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بڑا واقعہ کیا ہوگا کہ ایک عورت کو پتھروں سے مار دیا جائے اور ایک عورت کو ننگا کر کے ایک ماں کو بازار میں پھرایا جائے اور اسپیکر آف دی ہاؤس جو ہے خاتون ہونے کے باوجود وزٹ بھی نہ کرے؟ نہیں، میں بالکل سمجھتی ہوں کہ کوکس اپنے لیول پہ ان کو اٹھاتا ہے، لیکن کوکس جو ہے وہ زیادہ تر پالیسیز پہ کام کرتا ہے زیادہ. میم پالیسیز سے کیا ہوتا ہے یاسمین صاحبہ؟ دیکھیں آپ، I mean I have the utmost respect for you، میری آپ سے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، مطلب آپ ایک بہت ہی اچھی نفیس شخصیت ہے، آپ نے اپنے تئیں بہت کام کیا ہے جو ایٹ لیسٹ آپ کا کام بنتا ہے which is the public accounts committee. میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، دیکھیں پالیسی سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اسمبلی میں پالیسی بنائیں اور میرے کپڑے اتار کے بازاروں میں مجھے گھسیٹا جائے، اس پالیسی کا میرے پہ کیا فائدہ؟ جی جیسمین، اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوئے گی، جو لوگ یہ کرتے ہیں اب وہ خواتین تو اس پہ ضرور بات کرتی ہیں. میم اس ایشو کو بھی ایک این جی او نے اٹھایا، ناٹ دی اسمبلی، ناٹ دا ویمن کوکس، ایک این جی او نے اٹھایا، میڈیا اس کو سامنے لائی تو آپ کو پتا چلا کہ ایک ماں کے ساتھ کیا ہوا. جی بالکل، میڈیا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ رپورٹ کرتے ہیں تو پتہ ڈیفینیٹلی چلتا ہے، لیکن یہ ارباب اختیار جو بھی انہوں علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوتی تو دوسروں کو کوئی جو مزید یہ مقدمات اس قسم کے جو روک تھام جو ہے وہ تبھی پاسبل ہے. جو ارباب اختیار جو ان چیزوں کو کرتے ہیں وہ ظاہر باثر شخصیات ہوتی ہیں. آپ ارباب اختیار نہیں ہیں، آپ کی حکومت ہے، آپ کی پارٹی ہے، آپ کا وزیر اعظم، آپ کا صدر، آپ کے چیف منسٹر، آپ کے ہوم منسٹر. جی ڈیفینیٹلی ہے. دیکھیں ہم ہیومن رائٹس کمیٹی میں بھی
ان ایشوز کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں, بہت زیادہ ایڈریس کیا گیا. ابھی خروٹ آباد کا واقعہ, اس پہ کمیشن بنایا ہیومن رائٹس کمیٹی نے خود. ابھی جو اسلام آباد میں ایک بچے کو بے نظیر پارک میں جس کو مرڈر کیا گیا, اس پہ اٹھایا ہم نے. ہم تقریباً میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی آپ لوگ نوٹس میں, آپ کے ذریعے زیادہ نوٹس میں آتا ہے, سیدھی سی بات ہے, ہم بہت ان کو اٹھاتے ہیں. اب پولیس جو ہے یہ ہمیشہ ہر جگہ کا پروونشل معاملہ ہو جاتا ہے, پھر بھی ہم ان کو قومی اسمبلی میں ریسنٹلی 3 بار بلایا رینجرز کو انہی ایشوز پہ, ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ. اور جس طرح آپ یہ بھی نوٹس میں لائی ہیں, تو آنے والی کمیٹی میں میں انشاءاللہ تعالی بالکل اس کو اب ایجنڈا پہ ہم رکھیں گے. ہم بلکہ نیکسٹ ہمارا ایجنڈا آئٹم یہ بھی ہے کہ ایبٹ آباد میں جو پچھلے سال ابھی حالانکہ ہوا تھا وہ, اور ابھی تک ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی خواتین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جاتا. یہ ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا از یور پرائیورٹی. وہ عورت کو وہ تو پہلے سے ایجنڈا پہ, وہ تو ووٹ 2008 میں نہیں ڈالنے دیا گیا. یہ دیکھیں جی, وہ تو ایجنڈا پہ ابھی چل رہا ہے. الیکشن کمیشن کے ساتھ ہماری یہ بات چل رہی ہے کہ ان الیکشن, ایسے الیکشن آئندہ سے نل اینڈ وائڈ قرار دیے گئے جن میں خواتین کو. یاسمین رحمان صاحبہ, آپ خود بھی ایک ماں ہیں, کیا ہر چیز الیکشن کے نظر ہی ہوگی؟ ہر چیز کو الیکشن کی ترقی میں ہی تولیں گے؟ جہاں ووٹ ہیں وہاں بولیں گے, جہاں ووٹ نہیں وہاں خاموشی اختیار. جیسمین دیکھیں, اگر الیکشن کا پروسیس ہوگا تو ظاہر الیکشن کمیشن میں جائیں گے. میم اگر الیکشن, اس علاقے کے لوگوں نے بھی تو ووٹ ڈالے ہوں گے نا, تو پھر اس عورت نے بھی تو ووٹ ڈالا ہوگا, تو اس کے ووٹ کا کیا حق ملا اسے؟ بالکل ڈالا ہوگا. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس علاقہ میں ظاہر ہے ہم پولیس کے ساتھ یہ اٹھائیں گے, اور جن لوگوں نے جو کلپریٹس ہیں ان کو اٹھائیں گے سے کیا مراد ہے یاسمین صاحبہ؟ آئی ڈونٹ ایگری ود یو. یاسمین جب وہ اٹھائیں گے سے کیا مطلب میں نہ بولوں تو آپ خاموش, میں نہ بولوں تو آپ کو پتہ نہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں دیکھیں, پھر آپ کہتے ہیں ہم سیاسی اداکار ہیں. نہیں دیکھیں نا, ایبٹ آباد میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے, اور میں اب آج تو لاہور میں ہوں, کل انشاءاللہ اسلام آباد جاؤں گی, تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے وہ نوٹس میں آتا ہے. اور میں نے بارہا کہا کہ آپ لوگوں کا بہت اس میں رول ہے کہ آپ کے ذریعے وہ نوٹس میں ہمارے آتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اقبال صاحب؟ یاسمین, یہ جو خواتین کو ووٹ نہیں دینے دیا گیا, وہ انتخابات میں حصہ لینے والی تمام جماعتوں نے مشترکہ طور پر ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا, جس میں انہوں نے آپس میں مل کر طے کیا تھا کہ کوئی بھی جماعت, چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے ANP ہو, وہ اپنی خواتین کو سر چھوڑ دیں, ووٹ مجھے ڈالنے ووٹوں میں تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہا. افتخار صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, ہمارے ساتھ یاسمین رحمان صاحبہ بھی موجود ہیں, انہوں نے کہا میڈیا کا ایک بڑا رول ہوتا ہے, آپ کے تھرو ہمیں پتہ چلتا ہے, ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ آج تک آپ اسلام آباد بیورو, جو سب سے زیادہ افیکٹو ماشاءاللہ بیورو ہے, جسے یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے صحافی خطرناک بھی ہوتے ہیں, ایز اے بیورو چیف آپ نے کتنی ویمن کوکس کی خواتین کو یا اس کی چیئر پرسن کو آپ نے اس قسم کے کسی واقعات تک پہنچتے دیکھا ہوا ہو, یا اس پہ کوئی سنجیدگی سے بیان دیتے ہوئے دیکھا ہو, یا کہ آپ نے دیکھا ہو کہ اس ایشو کو اٹھایا گیا ہو, یا یہ صرف نام کا کوکس ہے؟ بالکل, دیکھیں یہ ہماری تنقید کو بلا جواز و بے مقصد نہیں ہوتی. بنیادی چیز یہ ہے کہ اس شہر کے اندر ایک کیس میں آپ کو سندھ کا بتاؤں, حلیمہ بھٹو جس سے 40 کنال زمین ہتھیانے کے چکر میں اس کے خلاف کاروکاری کا الزام لگایا, جان بچا کے اسلام آباد پہنچی, 1 سال سے پریس کلب کے سامنے بیٹھی, میڈیا نے بارہا یہ معاملہ اٹھایا, سیاستدانوں کی طرف سے کیمرہ کے سامنے آ کے وعدے تو ہوئے, لیکن اس حلیمہ بھٹو کو سپریم کورٹ سے جا کے ریلیف ملا ہے. تو وہ منتخب پارلیمنٹ کہاں تھی, اس میں بیٹھی خواتین کہاں تھی, اور وہ سندھ کے بیٹے جن کی اس وقت حکومت ہے وہ کیا کر رہی تھی؟ کچھ بھی نہیں تو کر رہی تھی نا. میڈیا نے تو اپنا رول ادا کر دیا, اس معاملے کو اٹھایا کہ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس سے پہلے کہ وہ خودکشی کر لے, اس سے پہلے کہ وہ مر جائے, شہر اقتدار میں آ کے بیٹھی ہے, حکمرانوں سے انصاف مانگ رہی ہے, لیکن کسی نے انصاف نہیں دیا. بالآخر اس سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا, آج خود نوٹس ہوا, وہاں سے انصاف ملا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے شاید وہی کمپرومائزز چل رہے ہیں کہ اپنے ووٹرز کو ناراض نہیں کرنا, ووٹر کو ناراض نہیں کرنا تو ان زیادتیوں کے اوپر خاموش رہنا ہے یا ان خاموشیوں کو جسٹیفائیڈ کرنا ہے. دیکھیں, پارلیمنٹ بہت ایک میں سمجھتی ہوں اہم ادارہ ہے, لیکن پارلیمنٹ کی ہم سٹینڈنگ کمیٹیز میں حلیمہ بھٹو 3 بار آئی ہیں ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں, ان سے پوچھ بھی لیجئے گا.
पार्लियामेंट इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी। आप पार्लियामेंट को इतना स्ट्रेंथन करें कि हम उधर से ऑर्डर करें और उधर से इम्प्लीमेंट हो जाए। मॉरल प्रेशर हम डालते हैं, वहाँ बात भी करते हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वी आर नॉट द कोर्ट, वी हैव टू मेक रिकमेंडेशंस टू द पुलिस। आगे यहाँ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस आप लॉ का खुद ही देख लें कि कितने कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ वायलेट किया जाता है। तो यहाँ हमारी रिकमेंडेशन जो है मनोवन बिल्कुल नहीं तस्लीम की जाती। हम हलीमा भुट्टो के साथ खुद मेरी अपनी मुलाकात हुई। ओके, मैं अब वाइंड अप करना चाहूंगी, मैं इख्तिताम की तरफ आना चाहूंगी। सब यास्मीन रहमान साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसको प्लीज आप अपनी तरफ ना लीजिएगा बिकॉज आपके लिए मेरा बहुत रिगार्ड है। मैं आपसे इकबाल हैदर साहब लास्ट कमेंट लेना चाहती हूँ। ये बताइएगा, वो कहती हैं जी हमारे पे मनोअन अमल होना चाहिए, वो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हम ये कर सकते हैं। नहीं। कौन इसको मजबूत करेगा? यास्मीन ने तो मुझे और हैरान कर दिया कि हमारे उन्हीं की जमात, उन्हीं के हुक्मरान ना पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पर अमल करते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन। तो मेरा हमेशा से कहना है कि रूलिंग एलीट मॉरल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है। अगर रूलिंग एलीट ये मैसेज कन्वे कर दे कि देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पर, मजाल है कि किसी की कर दे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ काम करने का मुझे एजाज़ है। बिल्कुल, उन्होंने जब भी कोई ऐसा सानिया हुआ, यकीन माने she used to take it up पर्सनली। मैं बिल्कुल इसी नोट पर और हम लोगों की जान अजाब में इकबाल हैदर साहब फौरन ये काम करो, फौरन जाओ वहाँ पर। इकबाल हैदर साहब और इफ्तिखार शिराजी साहब, मैं आप लोगों का बहुत थैंक यू करूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू रुबाब हुसैन जिसने ये रिपोर्ट बनाई और उसके साथ साथ तमाम उन लोगों ने जिस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, इकबाल हैदर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। वो रूलिंग एलीट जो खामोश तमाशमीन बन के अपने घर में ये तमाशे देख रही है और खामोश होती है और फिर ये कहती है कि ओ जी डिस्गस्टिंग मीडिया, ये क्या क्या दिखाते हैं, इन्होंने तो हमारी ज़िंदगी अजाब कर दी है। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता ये आग जली और उनके घरों तक पहुंची तो फिर कोई भी हम में से और आप में से सेफ नहीं होगा। बहरहाल ये एक ऐसा वाकया था जिसके ऊपर आई होप कि इस प्रोग्राम के बाद आला इक्तदार वाले जो हैं वो कुछ नोटिस लेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर जब 18 अक्टूबर को ब्लास्ट में अटैक करके उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, उसके दूसरे ही दिन वो छुपके से उन तमाम विक्टिम से जा मिली और जिन्हें अस्पताल भी पहुंच गई। वो एक लीडर की निशानी होती है। हमारे लीडर्स कहाँ ऐवानों में छुप कर बैठे हैं और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।